ایلیسا نے ابھی ہولو اسٹریٹ کے آخر میں واقع پرانے وکٹورین گھر میں سکون اختیار کی تھی۔ ایک ایسا گھر جو طویل عرصے سے ویران تھا اور خوفناک افواہوں میں گھرا ہوا تھا۔ قصبے کے لوگ عجیب واقعات، لاپتہ ہونے والے افراد اور سائے جو نظر بچا کر حرکت کرتے تھے کی باتیں کرتے تھے، لیکن ایلیسا جو فطرتاً شکی تھی، ان کہانیوں کو بے بنیاد توہمات سمجھ کر نظر انداز کر دیتی۔ پہلی رات اسے سنائی دیا ایک مدھم سی سرگوشی، تقریباً ناقابل فہم۔ اس نے اسے اپنے ذہن کا دھوکہ سمجھا، گھر کے بیٹھنے کی آوازیں یا درزوں سے گزرنے والی ہوا کا سرسراہٹ، مگر سرگوشیاں جاری رہیں۔ ہر رات وہ زیادہ واضح اور نمایاں ہو گئیں، وہ اسے اس کے نام سے پکار رہی تھیں۔ ایک رات جب وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اس نے کمرے میں ایک موجودگی محسوس کی۔ گدے پر ایک دباؤ، اس کے کان کے قریب کسی کی سانس۔ ایلیسا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کمرہ خالی تھا، لیکن ہوا میں ایک عجیب بوجھل پن تھا، دباؤ سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے کمرے کے کونے میں موجود سائے پہلے سے زیادہ گہرے لگ رہے تھے، ایسے جیسے وہ نظریں ہٹاتے ہی حرکت کرتے ہوں۔ اپنے خدشات کو مٹانے کے لیے ایلیسا نے گھر میں کیمرے لگا دیے۔ اگلی صبح جب ہوا میں سائے پہلے سے زیادہ گہرے لگ رہے تھے، ایسے جیسے وہ نظریں ہٹاتے ڈھل گئے، جو اس کے بستر کے قریب کھڑی تھی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی، اس کی انگلیاں تقریباً اس کی جلد کو چھوتے ہوئے۔ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی، ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ دینا چاہتی تھی، لیکن دروازے نہیں کھل رہے تھے، کھڑکیاں نہیں ٹوٹ رہی تھیں۔ گھر نے اسے اپنی قید میں لے لیا تھا۔ سرگوشیاں مزید بلند ہونے لگیں، اس کے خیالات پر چھا گئیں۔ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ وہ سرگوشی کرتی رہیں، سائے دیواروں پر سرکتے جیسے کوئی زندہ سیاہی ہو۔ ایک رات وہ نیند کے دوران بیدار ہوئی مگر حرکت نہ کر سکی، جیسے کسی نے اسے جکڑ رکھا ہو۔ وہی تاریک ہستی اس پر جھکی ہوئی تھی، اس کا بے چہرہ ایلیسا کے چہرے سے چند انچ کے فاصلے پر۔ وقت آ گیا ہے، اس نے سرگوشی کی۔ اگلی صبح ایلیسا غائب ہو گئی تھی۔ گھر خاموش رہا، اپنے اگلے مہمان، اپنی اگلی شکار کا انتظار کرتا ہوا۔ سرگوشیاں کبھی مکمل طور پر معدوم نہیں ہوئیں، وہ بس سائے میں چھپ کر انتظار کرتی رہیں۔